انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کیا کرنے آتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ اس سوچ بچار میں ساری زندگی گزار دیتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے آنے کا مقصد اس کی ذات کی تلاش سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کو نہ جانے کن کن وادیوں کی سیر کراتا ہے۔ ہر حادثہ اس کے لیے ایک خبر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہر آنے والا اچھا وقوع بھی اس کے لیے خبر ہوتا ہے۔ ان خبروں سے ہی اس نے کشید کرنا ہوتا ہے، ڈوٹ سے ڈوٹ ملانا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے، اور پھر پریڈکٹ کرتا ہے کہ اپنی آنے والی زندگی میں ان ڈوٹ سے ڈوٹ ملانے کی کہ ہوگا کیا۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو اپنی زندگی میں 7 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ 7 سال کی عمر میں بن چکا ہوتا ہے۔ میکسیمم 10 سال اس کی پوری نفسیات بن جاتی ہے، جیسے ایک عمارت کی بیس بنتی ہے، بلڈنگ بنتی ہے، اور اس میں پہلی بنیاد اس کی اینٹوں کی لگتی ہے، اور انہی اینٹوں پر اس نے آگے مزید اینٹیں لگانی ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہیں، اور اس تسبیح کو ہم کوئی بھی ذکر لے لیں، اللہ کا لے لیں، درود کا لے لیں، یا کوئی بھی، اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، 100 دفعہ کر لیں، پھر 200 دفعہ کر لیں، جس کو زیادہ شوق ہوتا ہے وہ 1000 پہ چلا جاتا ہے، پھر جس کو اور زیادہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ بھی چلا جاتا ہے، اور روز کی بنیادوں پر یہ تسبیح ریپیٹ کرتا رہتا ہے، روزری اٹھائی اور سٹارٹ کر دی۔ تو یہ تو اس کی ریپیٹیشن ہو گئی۔ اب اس کی ایک ڈیوٹی بن گئی، اس میں ایک مستقل مزاجی سے اس کو کرنا ہوتا ہے اس ڈیوٹی کو کہ میں نے تسبیح کرنی ہے۔ لیکن کتنی حیرت کن بات یہ ہے کہ انسانی مزاج کی جو عادات ہیں وہ بھی تسبیح پر مشتمل ہوتی ہیں، ریپیٹیشن، ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ابتدائی جو 7 سال ہوتے ہیں یا جو 10 سال ہوتے ہیں، اس میں جو نفسیات کی پہلی بلڈنگ ذہن کی یا شخصیت کی بنتی ہے، تو ہم انہی اینٹوں کو دوبارہ لگاتے ہیں۔ اگر ابتدا میں ہم نے غصہ کرنا سیکھا ہے تو ہم اپنی جو بلڈنگ فاؤنڈیشن ہے اس میں مزید غصے کی اینٹیں ہی لگائیں گے۔ ہمارے اندر اگر کینہ زیادہ آ گیا تو ہم پھر کینے کی بلڈنگز زیادہ لگائیں گے۔ اچھا، اسی طرح غصہ ہے، کینہ، حسد آ گیا، رشک آ گیا، اگر ہماری بلڈنگ ان پہ بنی ہوئی اور پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں، اصرار ہے، قربانی ہے، سچ ہے، اور ان کی بھی اگر اینٹیں لگ گئی ہیں تو ہم ایک پراپر عمارت بنا رہے ہوتے ہیں، اس پر سیمنٹنگ، اس پر کلرز جو پینٹ وغیرہ ہوتا ہے بعد میں کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے خود کو لکھنا ہوتا ہے، یا اپنے لکھے ہوئے کو غور کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جو اب تک کی زندگی ہے اس میں جو لکھا ہے، اپنے قلم سے لکھا ہے، اس قلم سے، کیونکہ ہم جو ہر حرکت کرتے ہیں اس میں ہمارا ارادہ شامل ہوتا ہے، اور ارادہ قلم سے چلتا ہے۔ ول پاور ہمیں ہمارا قلم روح دیتی ہے، اور اس روح سے ہم اپنے ارادے کے تحت کن سے فیکون کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ جو کن یا فیکون کی طاقت ہے وہ انسان کو دے رکھی ہوئی ہے، اور وہ کن سے فیکون جب ہوتا ہے تو ایک تخلیق کریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک پراپر کریشن کے عمل میں ہوتے ہیں۔ اس کو کریشن کو تھوڑا سا میں اس لحاظ سے بھی ڈیفائن کر سکتی ہوں کہ جیسے اگر میں کہتی ہوں کہ بیماری کریٹ کی ہے، تو بیماری کریٹ انسان کیسے کرتا ہے کہ اس کی سوچ میں ایک نفرت در نفرت اینٹ لگتی ہے پہلے اس کی، اور وہ جو نفرت ہوتی ہے اس کی ایک کریشن ہوتی ہے، حواس پیدا ہوتے ہیں نفرت کے، کینے کے، حسد کے،
تو وہ جو سینسز سے ایک روح پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر روح پھونکنے کی طاقت ہوتی ہے، اور جب وہ نفرت کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ ایک اپنے دم سے خون پیدا کرتے ہیں، اور اس خون سے وہ بیماری کریٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی لیور کا مسئلہ ہے تو وہ لیور کا مسئلہ یا تو دوسرے کی نفرت یا اپنی نفرت، اس کی پھونک پیدا ہو رہی ہے، اب وہ پھونک ہے along with the senses وہ آپ کے پراپر آرگن پہ اٹیک کرتی ہے، دم پیدا ہوتا ہے، دم سے خون کریٹ ہوتی ہے، بیماری کے حواس پیدا ہوتے ہیں، اور وہ حواس with senses اور سول جا کے اٹیک کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے انسانی نفس کو یہ کیپیسٹی دے رکھی ہے کہ وہ اپنی جیسے چھوٹی روحیں پیدا کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جیسے جان، ہم کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پتھر بناتے تھے اور پھر ان میں جان پھونکتے تھے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ جتنے بھی انبیاء کرام کی صفات، ذات، تجلیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم سب میں ہیں، تو ہم سب بھی یہ دم پھونک دیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ اٹیک کس طرح کیا ہے، یہ فائر کس طرح کیا ہے۔ جب اپنی کتاب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو پہلا جو کتاب کا حرف ہوتا ہے اقرا۔ اب اقرا جب کہا جاتا ہے تو اس میں ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کا اسم ہے بسمک الذی خلق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے۔ یعنی اب اپنی کتاب کا اینگل تو ہم چینج کر دو۔ وہ اینگل کیا تھا کہ پہلے تو ہم اپنے نام سے پڑھتے تھے، جیسے اگر میرا نام ہے نور ایمان تو میں نور کے نام سے خود کو جج کرتی رہی، پڑھتی رہی، لیکن اب میرے پاس جو اینگل، سوچ، زاویہ آ گئی ہے وہ میرے پاس اس ذات اللہ سے اللہ کی آ گئی ہے۔ اب مجھے جو پڑھانا ہے پڑھوائے گا اللہ۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کتاب پڑھنی ہے تو وہ میری کتاب، میرا اللہ مجھے پڑھوائے گا، اور میں نے ہر اپنے زندگی کے واقعے کو اللہ کی نسبت سے منسوب کرتے ہوئے دیکھنا ہوگا، اور وہ میں دیکھوں گی جب میں یہ سوچوں گی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، ضروری ہے کہ اس نے قلم سے انسان کو علم سکھایا۔ اب یہ قلم کیا ہے؟ قلم روح ہے، اور روح جب علم کیسے سکھایا کہ روح کا جب ارادہ حرکت میں آتا ہے، اس ارادے سے ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور اس عمل کے نتیجے میں ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینس آتا ہے، اس ایکسپیرینس سے ہمارے پاس نالج آتا ہے۔ یہ جو نالج ہے، یہ گین جو ہم نے کر لیا ہے، اور اگر ہمارے پاس ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب میں غور و فکر میں ٹائم نہیں گزارا تو پھر خدا بھی اپنی کتاب پکڑا کے کہتا ہے کہ اچھا جی اب پڑھو اس کتاب کو، اور اس کتاب کے ساتھ آپ یہ بھی جانو کہ تمہیں جو علم مل رہا ہے وہ تمہارے قلم سے مل رہا ہے، تمہارے ارادے سے مل رہا ہے، تمہاری ول پاور سے مل رہا ہے۔ تو اس کے لیے تو یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا مزاج کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مزاج کے اگر ہم کہیں کہ کسی کے مزاج میں انتہا یعنی جنون پہلے سے اللہ نے رکھا ہوتا ہے، کسی کے مزاج میں لاپرواہی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یا کسی کے مزاج میں کشمکش رکھی ہوئی ہوتی ہے، ڈویلٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، کسی میں سچ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو انسان کا جو جذبہ ہے اس جذبے کی پہچان ضروری ہے کہ جذبہ دو طرح سے حاصل ہوتا ہے، دو طرح میں ڈیفائن ہوتا ہے۔ جذبہ بھی ہوتا ہے وہ دو طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک تو خوشی سے حاصل ہوتا ہے اور ایک غم سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کی جو کیٹیگریز بھی ہیں وہ دو طرح بن جاتی ہیں۔ ہمارے جو جذبے ایک پازیٹیو میں چینج ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو میں چینج ہوتا ہے، اور ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں دی جاتی ہے عقل، وزڈم دی جاتی ہے، سوچ دی جاتی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو دیکھیں اور اس کو کس طرح مولڈ کرنا ہے وہ بھی جانیں۔ اب جو شخص اپنے جذبے میں کشمکش کا عنصر یہ پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے مزاج میں ڈویلٹی ہے، وہ کیا کرے؟ کسی کے مزاج میں امید بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسی کے مزاج میں یاسیت بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے مزاج میں جنون زیادہ ہوتا ہے تو کسی کے مزاج میں جنون کم ہوتا ہے، کسی میں
کینہ زیادہ ہوتا ہے تو کسی میں کینہ زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. تو اپنا یہ جو سیٹ ہے ایموشنز کا، ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے کون سے ایموشنز جذبات زیادہ ہیں اور کون سے ایموشنز میرے کم ہیں. میرے جذبات زیادہ ہیں اور کون سے ایموشنز کم ہیں. کوئی اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، کوئی دل میں رکھ لیتے ہیں. یعنی کہ انسان کی جو نفسیات ہے، ایلیمنٹس جذبات سب میں ایک ہے، لیکن جو ان کی ڈسٹریبیوشن ہے اس میں فرق ہے. حق کے جذبات بھی ہیں، نفرت کے جذبات بھی ہیں. دونوں کے دونوں انسانوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک ڈفرینس ضرور ہے. اچھا، میں سوچتی رہی کہ مجھے کون سے جذبات ڈیفائن کریں گے. تو مجھے بڑی اس معاملے میں سوچنا پڑا کہ میں کون ہوں، میرے پاس کون سے جذبات ہیں. لیکن جب میں نے خود کو کہا کہ اچھا اپنے آپ کو ہی بتاؤ کہ تمہارے پاس تین کون سی ایسی کیٹیگریز ہیں جن کو تم کہہ سکو کہ ہاں یہ تمہاری پہچان ہے. میں نے ان میں سے کوئی 9-10 چیزیں لکھی اپنے لیے. ان میں سے 3 کو میں خود میں ڈیفائن کرتا ہوں باقی بے نیازی، تنہائی اور حسن پرست. لیٹس سپوز کوئی بھی شخص ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی 3 کوالٹیز کو بتاؤ. تو لیٹس سپوز وہ ایک 3 قسم کا سیٹ لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے اندر بے نیازی کا عنصر بہت زیادہ ہے، لیکن میں حسن پرست بھی ہوں، تنہائی بھی ہے. اب بے نیازی اور تنہائی تو چلو کلیکٹیولی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سرپاس کیا جاتا ہے جب کوئی حسن کا نمونہ، خدا کی بنائی ہوئی کوئی چیز پیس سامنے آ جائے، تو وہ بے نیازی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تنہائی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو کسی بھی شخص کو جانچنا ہو کہ اچھا جی پراپر لیبل مارک کیا ہیں آپ کی پرسنالٹی کی کہ جو آپ کو ڈیفائن کریں، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ان ایموشنز کے تحت جب خود کو پہچان لو کہ میرے اندر یہ ایموشنز ہیں، تو ان ایموشنز کے تحت خود کو اسٹڈی کرو کہ اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی جو جتنی بھی زندگی ہے، اس زندگی میں کیا کیا ہے، کون سے ایموشنز نے زیادہ رول پلے کیے. ہو سکتا ہے کسی میں جنون بہت زیادہ ہو، کسی میں جنون بہت کم ہو. اور یہ جو جنون ہوتا ہے، اس کی جو بائی پروڈکٹ ہے غصہ ہے، اینگر ہے، انتہا پسندی ہے. کہ جنون انتہا پسندی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، جنون غصے کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. یعنی کہ جس شخص میں جنون ہوگا، یا تو وہ بہت زیادہ نیگیٹو سائڈ پہ ہوگا، یا وہ بہت زیادہ پازیٹیو سائڈ پہ ہوگا. یا تو اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہوگا، یا تو وہ پھر قربان بہت زیادہ ہوگا. تو جنون یا تو قربانی مانگتا ہے، جنون یا تو غصے کی طرف لے جاتا ہے. اب جیسے میں اپنی بات کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 10 خصوصیت تو میرے اندر بھی ہے. میرے اندر جنون بھی ہے، شدت بھی ہے، ڈویلٹی بھی ہے، کشمکش جس کو میں کہتی ہوں، اسٹریٹ فارورڈ بھی ہوں، یاسیت بھی بہت جلدی آ جاتی ہے، امید بھی بہت جلدی آ جاتی ہے. بٹ آئی ایم ناٹ کنسسٹنٹ، مستقل مزاج نہیں ہے. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ، عدم اعتماد کا ہونا. اچھا، غصے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کا زوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ ہے. غصے کی جو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پریشر، بہت زیادہ جو دباؤ ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشر اور جو بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، وہ پریشر اور دباؤ انسان کو جب وہ ایک دم پھٹ پڑنا، جیسے غبارے میں ہوا بھرتی جاتی ہے وہ پھٹ جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ پریشر اور دباؤ سے انسان پھٹ جاتا ہے. اب لیٹس سپوز 7 سال کی عمر ہے، جیسے کہ 5 سال کی ہے یا 4 سال کی ہے، اس کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ آتا ہے جو اس کی پوری نفسیات کو تلپٹ کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس پر ایک کیفیت دباؤ کی پڑ جاتی ہے، اسٹریس کی پڑ جاتی ہے. اور اس اسٹریس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس پر بے نیازی آ جائے، تنہائی کا عنصر غالب آ جائے، تو کیا ہوگا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے سب سے علیحدہ ہو جائے گا. اب یہاں پر جو دباؤ آ گیا نا اس کی ذات میں یا اس کی پرسنالٹی میں، وہ غصے میں چینج ہوگا. اور وہ غصہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اظہار کرو، نہیں، وہ غصہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کرو، لا تعلق ہو گیا. غصے کی کائنڈز ہوتی ہے. غصہ یہ نہیں ہے کہ آپ پھٹ پڑو، چیخو چلاؤ، نو، وہ جنون کی بگڑی ہوئی شکل ہے.
जब आप लाताल्लुकी का इजहार करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने डिसऑन कर दिया लोगों को, आप में ऑनरशिप नहीं है लेने की कि आप लोगों को ऑन नहीं कर पा रहे। वहाँ पर जहाँ पर आपने दबाव की वजह से अपने अंदर एक पहली ब्रिक पेश कर दी, पेश नहीं बिल्ड कर दी कि हाँ जी मुझे गुस्सा आया कि मेरे साथ ये मामला पेश आया और इस मामले के नतीजे में मेरे पास बहुत ज़्यादा दबाव था और मैंने एलियनेशन की तरफ हरकत कर दी या मेरे अंदर एलियनेशन पैदा हो गई। उसके नतीजे में हो सकता है फरार हो जाए। अगर आप फरार की तरफ जाओगे तो हो सकता है नेगेटिव साइड की तरफ चलेगा। पॉजिटिव एस्केपिज्म तब आपके अंदर आएगी जब आप खुदा से जुड़ जाओगे। अगर तो आप खुदा से उस टाइम जुड़ जाते हो तो आपका गुस्सा या आपका दबाव जो है वो आपको एक अच्छी तरफ लेगा। लेकिन उस फरार में अगर आप कुछ नेगेटिव ट्रेड्स अपना लेते हो तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब होने वाली है। इस पहली ईंट से मज़ीद आपके अंदर जो बुराइयां पैदा होंगी वो आप आगे इसके अंदर बिल्डअप करते जाओगे और वो आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करेंगे। अब ज़िंदगी में दबाव सारों की ज़िंदगी में आते हैं। अब जब कभी भी दबाव का सामना आएगा आप पुराने वाली खिड़की खोलोगे, वो वाक़या सारा याद करोगे, इसको फिर हाल से कनेक्ट करोगे और फिर इसी तरह लूप होता जाएगा गुस्सा। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को ये पता नहीं चलता कि उसकी जो गुस्से की इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा क्यों है। लेकिन जैसे जैसे हम माजी की तरफ जाएंगे और हम जो ये जो लूप है इसको कट करते जाएंगे, करते करते अपने बचपन की तरफ चले जाएंगे, देन हमें पता चलेगा कि गुस्सा पैदा क्यों हुआ था, उसकी रूट काज क्या थी। ये बहुत 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 तकलीफ का प्रोसेस होता है। इससे गुजरना भी आसान नहीं होता कि अपनी ज़ात के हिस्सों को तोड़ना। इसी तरह किसी के अंदर बेनियाजी पैदा हो जाती है और बेनियाजी इसलिए पैदा हो गई कि उसके साथ और वो ही रिलेट करेगा कि कोई किसी की नेचर होती है बेनियाजी वाली, किसी की नेचर होती है न्याज वाली कि छुप छुप के मिलने वाली, अच्छे खुश इखलाक होके मिलना। और किसी की नेचर होती है कि वो अपनी ही सोच में गुम रहता है। जो अपनी सोच में गुम रहते हैं या तो वो अंदर कहीं अपनी ही दुनिया में रहते हैं और जो बाहर एक्सट्रोवर्ट पीपल होते हैं, पर्सनालिटी के ऑफ कोर्स टाइप्स होती हैं, तो एक्सट्रोवर्ट पीपल को बाहर की तरफ से अटेंशन मिलती है। जो इंट्रोवर्ट पीपल हैं वो अपनी ही एस्केप में पनाह ढूंढते हैं और बेनियाज हो जाते हैं। जब इंसान के अंदर बेनियाजी पैदा होती है तो उसे ये एहसास होता है कि ये बेनियाजी मेरे अंदर किस वजह से पैदा हो रही है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान बेनियाजी के पैदा होने की वजह ये होती है कि आप डिसऑन कर दो, ऑनरशिप ना लो अपने इर्द गिर्द के लोगों की, अपने आप की भी ऑनरशिप ना लो और सारा मलबा उठाकर अपने अंदर की ज़ात में ले जाओ और दफन कर दो कहीं पर भी। तो तब आपके अंदर एक बेनियाजी पैदा हो जाती है कि व्हेन यू हैड डिसऑन योर ऑन relatives, your own friends, your own colleagues and your own siblings etc etc। तो ये जो डिसऑन करना होता है ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आता है आप में। ड्रास्टिक मीन्स कि आप एलियनेट हो जाते हो अपने आप से भी, दुनिया से भी, एंड यू हैव नथिंग विद यू एक्सेप्ट अगर आपको अल्लाह की तरफ से कोई आपको इज़्ज़त मिल जाए या अल्लाह की तरफ से आपको कोई सुकून का सहारा मिल जाए, खुदा खुद आपके लिए सुकून फराहम करने वाला बन जाए, तो उस सूरत में तो आपको बेनियाजी के साथ मज़ा आता है। लेकिन दूसरी सूरत जो बचती है कि लोग आपकी कभी भी परवाह नहीं करेंगे, छुप छुप के आपको खुद ही मिलना होता है, तो फिर आपको दूसरों से प्यार मिलता है। अदरवाइज़ आपको अगर सिर्फ अपने लिए प्यार चाहिए तो आपको वो खुदा से मिल जाता होता है। उस सूरत में फिर लोग भी आपको ऑन नहीं करते और एक खला सा आपके रिश्तों में पैदा हो जाता है जिसको मैं स्पेस का नाम दूँगी। और फिर आगे एक ऐसा वक्त आता है कि जब आपको न्याज की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको पता चल जाता है कि लट्स गोज़ा बहुत बीमार हैं और अब आप अल्लाह को पुकारें लेकिन आपको न्याज में जाना पड़ता है कि आपकी अल्लाह भी नहीं सुन रहा,
اس کا مطلب یہ کہ ایٹ دا ٹائم اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ خود کو چینج کر لیں، اور اس صورت میں پھر خود کو چینج کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر آپ کو آگے پیچھے ماضی میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ میری جو مزاج ہے، اس مزاج میں یہ بے نیازی کہاں سے گئی، کہ کس وجہ سے آئی، کس حادثے نے مجھے میرے مزاج سے متعارف کروایا، وہ کون سی بات تھی، وہ کون سا واقعہ تھا جس نے میرے اندر یہ ریئیکشن پیدا کیا۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریئیکشن کس وجہ سے پیدا ہوا، اور اس کے کانسیکوینسز کی وجہ سے آپ خود ہی سفر کر رہے ہوتے ہو، اپنی ساری زندگی سفر کر رہے ہوتے ہو۔ یعنی آپ نے جو اپنے مزاج کی چیزیں اپنائی ہوئی ہوتی ہیں، ان چیزوں کے اپنائے جانے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں سچ ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں جھوٹ ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں دکھ ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں خوشی ہوتا ہے۔ تو اس سے تو صرف مورل یہی نکلتا ہے کہ اپنے دکھ بھی خود کمائے اور اپنے سکھ بھی خود کمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب پیار مل جائے انسان، بس وہ پیار کا ہو جائے۔